اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر چکا ہے کہ غلامی صرف اسی کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ احسان کیا کرو، یہ احسان کیا چیز ہے؟ میرے عزیزوں، احسان یہ میرے پاس لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر میں نے غور کیا، دیکھا تو احسان، حسن، حسن، احسن، اس کا مادہ ایک ہی ہے، خوبصورتی، خوبصورت بنانا۔ اور خوبصورت تب ہوگا جب کسی چیز میں توازن برقرار ہو۔ توازن ہو تو خوبصورتی برقرار رہتی ہے، اگر توازن ذرا سا بگڑے تو پھر وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ اس انسان کو ہم خوبصورت کہتے ہیں جس کی آنکھیں اگر بینس کی طرح موٹی موٹی آنکھیں ہو تو اس کو خوبصورت تو نہیں کہتے، اگر بالکل چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہو پھر بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر کسی کی ناک کا زاویہ ذرا سی آگے پیچھے ہو، جھکا ہوا ہو یا اٹھا ہوا اوپر کی طرف، کان اگر برابر نہ ہو، قد قامت برابر نہ ہو، اگر کوئی بندہ انتہائی موٹا ہو جائے تو اس کو حسین نہیں کہلاتے، اگر تیلی کی طرح پتلا ہو جائے پھر بھی خوبصورت نہیں ہے۔ تو حسن کے لیے توازن برقرار رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر کی اندرونی ماحول خوبصورت بنانا ہو تو اس کے اندر توازن رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ والدہ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، بیوی کا اپنا مقام ہوتا ہے، بچوں کا اپنا ہوتا ہے، باپ کا اپنا ہوتا ہے۔ ہر بندے کا، ہر شخص کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے۔ ذرا سا اس عہدوں میں ذرا اچاڑ پچاڑ کرو تو پھر وہ حسن اور وہ توازن بگڑ جاتے ہیں اور پھر وہ گھر نہیں رہتے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیات میں جو احسان لفظ لائے اس کے اوپر کڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑی فصاحت و بلاغت چھپی ہوئی ہے۔ عزیزان، اگر آپ احسان کو لے لو تو احسان ایک عجیب لفظ ہے۔ انسان تب قائم و دائم رہتا ہے جب اس کے جسم کی اندرونی حصے ایک جیسے توازن کے ساتھ کام کرے۔ مثال کے طور پہ بندہ صحیح ہے، اگر 100 ٹمپریچر ہو، لیکن اگر یہی ٹمپریچر ذرا سے آگے چل کے 102، 103، 105 تک چلا جائے تو پھر بندہ کچھ اور کہتے ہیں، پھر بندہ اٹھ نہیں سکتا اپنے چارپائی سے۔ کیا ہو جاتے؟ صرف اور صرف توازن میں بگڑاؤ آ جاتے، توازن آگے پیچھے ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کی کمی پوری کرو، ان کو توازن پوری کرو۔ مثال کے طور پہ آپ چھوٹے سے تھے، آپ واش روم نہیں جا سکتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ آپ کو بغیر روک ٹوک کے، بغیر برا بلا کے ہی بغیر چپکے سے اٹھ جاتے تھے اور گالوں کے اوپر چوم کے آپ کی صفائی کرتے تھے، سینے سے لگاتے تھے آپ کو۔ اب وہ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ واش روم نہیں جا سکتے، تو آپ نے ان کو توازن برقرار رکھنے، آپ نے اس کی ضروریات اور کمی کو پوری کرنی۔ عید آ گئی اور میاں صاحب تم نے کپڑے سلوانے، سیلے،
او نہیں خیر ہے، میرا خیر ہے، میرے بچوں کا ہو جائے۔ والدین خود پٹے پرائے اور بوسیدہ کپڑوں میں عید گزارتے تھے، لیکن وہ آپ کی کمی کو پورا کرتی تھی۔ اب اسی طرح والدین بوڑھے ہو چکے تو آپ نے اپنی نظریں کھلا رکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہیں میرے والدین کے کپڑے خراب تو نہیں ہیں۔ جس طرح وہ خود پٹی پرائے کپڑوں میں گھومنا پھرنا پسند کرتا تھا، لیکن بچوں کے لیے وہ اچھے اچھے لباس لایا کرتے تھے، تو اگر آپ اسی طرح اس کو لوٹاؤ گے تو یہ آپ احسان کرو گے، مطلب آپ اس کی کمی کو پورا کرو گے۔ آپ چھوٹے سے تھے، آپ بیمار پڑ گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے تھے، وہ آپ کو کندھے کے اوپر بٹھا کے ڈاکٹر کے پاس باگے باگے لے کر جایا کرتے تھے، ماں باپ دونوں۔ اب وہ بستر پر پڑے ہوئے خود نہیں چل سکتے ڈاکٹر کے پاس، تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے، چاہے آپ کندھے کے اوپر بیٹھا ہو یا گاڑی میں لے کر جاؤ، لیکن آپ نے اس کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ تو اگر یہ آپ کرو گے تو آپ اس کے ساتھ احسان کرو گے، مطلب کہ آپ اس کی کمی کو پورا کرو گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا احسان۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر آپ کی موجودگی میں ان میں سے ایک پہنچ جائے بڑھاپے کو، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف سی نیچی اور بات ہے نہیں۔ یہ اللہ نے مثال کے طور پہ بتایا کہ جس طرح آپ چھوٹے تھے، انہوں نے اف تو نہیں کیا تھا، آپ واش روم تو نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے کب اف کیا تھا؟ انہوں نے کب آپ کو ڈانٹا تھا؟ انہوں نے کب آپ کو چڑکا تھا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے ساتھ پیار اور محبت بری باتیں کیا کرو۔ واحفظ لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے اپنے پروں کو پھیلاؤ۔ عزیزان، پروں کو پھیلاؤ۔ اب انسان کی پر تو نہیں ہوتے، انسان کے تو بازو ہوتے ہیں۔ اللہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ بڑے اکڑہان ہوں گے، آپ بڑے پہلوان ہوں گے، آپ بڑا زوراور ہوں گے، لیکن ان کے سامنے یہ زور آزمائی نہ کرو، اور ان کے سامنے اپنی بازوں کو پروں کی طرح نرم و ملائم رکھو۔ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے، وہ اپنی پروں کے اندر اپنے بچوں کو سمیٹ کے ہر طرح کی مصیبتوں سے، بارش، طوفان، برف باری سے، خود برف باری میں، ٹھنڈ میں، لیکن اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپائے رکھتی ہے۔ تو اللہ نے کیا لفظ لائے، جناح الذل، پروں کو عاجزی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا کہ اے میرے نشوونما دینے والے، ان دونوں کے اوپر رحم کر، میری ماں اور میرے والد دونوں کے اوپر رحم کرو، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ آگے بتاتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور تیرا رب جانتا ہے جو تم لوگوں کے دلوں میں اندر ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دکھاوے کے لیے یا ماں باپ سے کچھ مال کا حصہ ہڑپ کرنے کے لیے ان کے سامنے ایسے بنو تاکہ کسی طریقے سے ان کا کچھ مال کا یا جائیداد کا کچھ حصہ ہڑپ لے اٹھے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ اس وقت نہ سمجھے، کیونکہ ان کے دماغ کی فریکوینسی چھوٹی رہ جاتی ہے، اب وہ آپ کی ان چال اور پیچ و خم سے واقف کار نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تم لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تیرے اندر کچھ صلاحیتیں ہے، آپ کے اندر کچھ نیکی ہے، تو اللہ توابین، اوابین اور غفور ہے۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا سورۃ بنی اسرائیل کے 23، 24 اور 25 آیات۔ اب آگے چلتے ہیں سورۃ لقمان کی طرف۔ سورۃ لقمان میں اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ آپ کو انسان کو تاکیدی حکم دیتا ہے۔ وصینا کہتے ہیں وصیت کو، جس طرح کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے، یہ اللہ مثال دے رہے کہ جس طرح کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے اور ان ٹائم پہ اس کی بات زبان سے جو بھی بات نکلے تو لوگ اس کو ہر طرح کی کوشش کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں کہ یہ بابا نے آخری حکم سنایا تھا۔ اس کے لیے اگر اس کے پاس وہ فرمائش ایسی ہو جو اس کے دسترس سے باہر ہو، لیکن پھر بھی وہ جان لگا کے اس کو پورا کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے بابا نے وصیت کر رکھی تھی، تو ادھر اللہ تاکید کرنے کے لیے وصینا کا لفظ لایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے انسان کے والدین کے حق میں، والدین کے بارے میں۔ دیکھو اللہ جب اپنی ذات کے لیے حکم سناتے کیا دو لفظوں میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف 2-4 لفظ، اور جب والدین کی بتاتا ہے تو کتنی تفصیلاً بتاتے اور کتنی تاکید کے ساتھ بتاتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں۔ حملتہ امہ، آپ کی ماں نے آپ کو اٹھائے رکھا، اپنے پیٹ میں ماں نے اٹھائے رکھا، وہنن علی وہنن، کمزوری کے اوپر اور پھر کمزوری کے اوپر، وفصالہ فی عامین، اور دودھ چوٹنے کا عرصہ جو ہے نا 2 سال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو احساس دلاتا ہے، بچے کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور پھر آپ کی 2 سال آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ انشکر لی، اللہ کہتے ہیں پھر میرا شکریہ ادا کرو۔ اس شکریہ کے اوپر میں پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ شکر جو ہم 50 طرح کے کھانے کھا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر یہ کہتے ہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اعمال بھرپور نتائج دے، آپ کی اعمال اگر بھرپور نتائج دے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے انشکر لی،
ایسے اعمال کرو کہ آپ کی اعمال بھرپور اور اعلیٰ معیار کی نتائج دے، والوالدے کا، اور اپنی والدین کا شکر ادا کرو، الی المصیر، تم لوگوں نے میری طرف تو آنا ہے۔ پر ماں باپ بھی عقل کل نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ ماں باپ جو کہے آپ نے کرنا، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ آگے چلتے ہیں کچھ استثناء بھی دیتے انسان کو۔ کیا استثناء ہے؟ وَإِن جَاهَدَكَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي، اگر وہ آپ کے ساتھ ضد کرے کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرو، کس چیز کا؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کو اس کے اوپر ان کو علم تک نہ ہو، اور آپ کو وہ کہے کہ یہ شرک کرو، یہ شرک کرو، یہ گناہ کرو، تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، تو اللہ کہتے ہیں ایسی باتوں میں ان کی تابعداری نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں اچائی کرو، لیکن ان کی یہ بات نہ مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، ان کو دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرو، ٹھیک ہے، معروفہ، اچھی طریقے سے۔ تو عزیزان من، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔